السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ بخاری لائیں؟ چلیے نکالیے پھر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا 93۔ حدثنی محمد بن الحکم اخبرنا النضر اخبرنا اسرائیل اخبرنا سعد الطائی اخبرنا محل بن خلیفۃ عن عدی بن حاتم قال بین انا بمدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتاہ رجل فشکا الیہ الفاقۃ ثم اتاہ آخر فشکا قطع السبیل۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن حکم نے بیان کیا، اور حدیث کے راوی یہاں پر عدی بن حاتم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ میں مدینہ میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ اتاہ رجل کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، فشکا الیہ الفاقۃ تو اس نے آپ سے فاقے کی شکایت کی، بھوک کی شکایت کی۔ ثم اتاہ آخر پھر دوسرا آیا، فشکا قطع السبیل تو اس نے راستوں کے کاٹنے کی یا بدامنی کی شکایت کی کہ راستے میں چور ڈاکو پڑ جاتے ہیں، راستہ کاٹتے ہیں۔ فقال یا عدی تو آپ نے فرمایا اے عدی، هل رأیت الحیرۃ کیا تم نے ہیرا کو دیکھا ہے؟ قلت لم ارہا میں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ وقد انبئت عنہا مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی مجھے معلوم ہے، سنا ہوا ہے۔ قال فرمایا فإن طالت بک حیات اگر لمبی ہوئی تیری زندگی، لترین الزعینۃ تو تم ضرور دیکھو گے ایک ہودج میں بیٹھی عورت کو، ترتحل من الحیرۃ جو سفر اختیار کرتی ہے یا چلتی ہے سفر کے لیے ہیرا سے، حتی تطوف بالکعبۃ یہاں تک کہ وہ طواف کرے گی کعبہ کا، لا تخاف احدا الا اللہ نہ وہ ڈرے گی کسی ایک سے سوائے اللہ کے۔ قلت فیما بینی وبین نفسی میں نے کہا جو میرے اور میرے نفس کے درمیان تھا، یعنی اپنے دل ہی دل میں کہا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا، میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا۔ فأین الدعار تین تئی قبیلے کے چور ڈاکو کہاں جائیں گے؟ الذین سعروا البلاد جنہوں نے تباہ کر رکھا ہے شہروں کو۔ سعر کا مطلب ہوتا ہے آگ بھڑکانا، یعنی جنہوں نے فساد کی آگ بھڑکا رکھی ہے شہروں میں، ملکوں میں۔ وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ اور البتہ اگر لمبی ہوئی تیری زندگی، لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ البتہ ضرور فتح کر لیے جائیں گے کسریٰ کے خزانے۔ قلت کسریٰ ابن ہرمز میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ قال کسریٰ بن ہرمز فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز یعنی ایرانی بادشاہ۔ وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ اور اگر لمبی ہوئی تیری زندگی، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تم ضرور دیکھو گے کہ ایک شخص نکالتا ہے مٹھی بھر سونا یا چاندی، یطلب من یقبلہ منہ وہ ڈھونڈے گا کہ کون اس سے یہ سونا یا چاندی قبول کرے، فلا یجد احدا یقبلہ منہ تو نہ پائے گا کسی ایک کو بھی کہ جو قبول کرے اس سے۔ ولا یلقین اللہ احدکم یوم یلقاہ اور البتہ ضرور ملے گا، ملاقات کرے گا اللہ سے تم میں سے ہر ایک جس دن کہ وہ ملے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ولیس بینہ وبینہ ترجمان اور نہیں اس کے اور اس کے یعنی بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی وکیل، یترجم لہ کہ جو اس کی ترجمانی کرے، یعنی جو اس کی بات آگے پہنچائے۔ فیقولن تو وہ ضرور کہے گا، الم ابعث الیک رسولا فیبلغک کیا نہیں میں نے بھیجا تھا تیری طرف ایک رسول جو پہنچائے تجھ کو
یعنی اللہ کے احکامات سنائے. فیقول تو وہ انسان کہے گا بلا کیوں نہیں. فیقول تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم اعطک مالا کیا میں نے تجھے مال نہ دیا. وافضل علیک اور تجھ پر فضل کیا. فیقول بلا تو وہ کہے گا کیوں نہیں. فینظر عن یمینہ تو وہ دیکھے گا اپنی دائیں جانب. فلا یرا الا جہنم تو نہ وہ دیکھے گا مگر جہنم کو. وینظر عن یسارہ اور وہ دیکھے گا اپنی بائیں جانب. فلا یرا الا جہنم تو نہ دیکھے گا نہ پائے گا مگر جہنم کو. قال عدی نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اتقوا النار آگ سے بچو. ولو بشق تمرۃ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. فمن لم یجد شق تمرۃ پھر جو کوئی نہ پائے کھجور کا ٹکڑا فبکلمۃ طیبۃ تو وہ کلمہ طیبہ سے مدد لے. قال عدی نے کہا فرأیت الظعینۃ ترتحل من الحیرۃ میں نے دیکھا اونٹ سوار اکیلی عورت کو ہیرا سے چلتی ہے. حتی تطوف بالکعبۃ یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے. لا تخاف الا اللہ نہیں وہ ڈرتی کسی سے سوائے اللہ کے. وکنت فی من افتتح کنوز کسری ابن ہرمز اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسری بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. وَلَئِن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاتٌ اور اگر تم لوگوں کی زندگی لمبی ہوئی لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ضرور دیکھو گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج ملء کفہ کہ وہ نکالے گا ایک مٹھی بھر یعنی سونا یا چاندی جس کو کوئی لینے والا نہ ہوگا. اس حدیث میں بھی بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا ذکر ہے. آپ کے معجزات کے بعد آ کے پیشن گوئیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پیشن گوئیاں حدیث کے راوی کی زندگی میں ہی 2 تو پوری ہو گئی اور ایک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر تم زندہ رہے تو تم خود دیکھ لو گے اور یہ واقعی ہو بھی گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کہ صدقہ نکالنے والے تو بہت تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں امام بخاری کے استاد و محمد ابن الحکم ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ان کا لقب الاحول ہے. احول کہتے ہیں بھینگا ہونا، بھینگے. المروزی ان کی نسبت ہے. یہ امام احمد بن حنبل کے ساتھیوں میں سے ہیں. 223 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے اور یہ ثقہ ہیں. حدیث کے راوی جو ہیں وہ عدی بن حاتم ہیں. عدی بن حاتم طائی. حاتم طائی کے بارے میں کس کس نے سن رکھا ہے؟ سب نے سن رکھا. آپ دیکھیے تقریباً سب کے ہاتھ کھڑے ہیں. یہ کیسی خوبی اور کیا خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے آج بندہ آج تک بھی حاتم طائی کو جانتا ہے. کیا تھا؟ سخاوت، صدقہ. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن جو شخص مسلمان نہ ہو لیکن وہ اچھے کام کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. تو یہ جو اس کی شہرت ہوئی ہے اس کے بعد یا اس کی زندگی میں، تو یہ بھی اس کے اعمال کا صلہ ہی ہے، اس کے نیک کام کا صلہ ہے. اگر ایمان کے ساتھ کرتا تو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی پاتا، لیکن ایمان کے بغیر انسان دنیا میں تو اپنے اچھے کاموں کا کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. تو حاتم طائی کے بیٹے ہیں یہ عدی بن حاتم. بہت بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے اور یہ بھی تھوڑے سے آور تھے، یعنی بھینگے تھے، یعنی ان کی آنکھ میں بھی تھوڑی سی تکلیف تھی. یہ پیدائشی نہیں تھے بلکہ کسی جنگ کے دوران ان کو آنکھ میں کچھ لگا جس کی وجہ سے ان کی نظر پہ اثر پڑا. اسلام سے پہلے رکوسیہ دین تھا ان کا. ایک تو ہوتی ہے نا مسیحیہ اور یہودیہ، تو ان دو کے درمیان ایک تیسرا تھا رکوسیہ. تو یہ اس دین کو اختیار کیے ہوئے تھے. اسلام کے بہت سخت دشمنوں میں سے تھے، لیکن جب ان کے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمانوں نے پکڑ لیے، جن میں ان کی بہن صفانہ بھی تھی، سیرت صحابیات میں آپ نے ان کا ذکر پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لائی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت خیال رکھا اور پھر انہیں واپس اپنے قبیلے کی طرف بھیجا. تو آپ کے اس سلوک کی وجہ سے عدی بن حاتم بہت متاثر ہوئے اور پھر مسلمان ہو گئے.
اور جب وہ مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس سے پہلے یعنی اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں ان کو بتائیں جس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے. یہ 66 یا 69 ہجری میں وفات پاتے ہیں کوفہ میں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو فائدے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اسلام کس طرح امن کا دین ہے اور کس طرح لوگوں میں دنیاوی خوشحالی بھی ہوگی، امن و امان بھی ہوگا، غنیمتیں بھی آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چور ڈاکو ہیں وہ بھی کہیں غائب ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. ظاہر ہے ہر ایک کو اتنا ملنے لگے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر ان کو چوری ڈاکے کی تو ضرورت نہیں رہتی. چوری ڈاکے عموماً اس جگہ پر ہوتے ہیں جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں، تو پھر جب انہیں حق نہیں ملتا اپنا، ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، پھر وہ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ ہمیں چونکہ سیدھے رستے سے نہیں ملا تو ہم چوری ڈاکہ کر کے حاصل کریں گے، لیکن بہرحال عمومی وجوہات یہ ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی کہ کس طرح عدل و انصاف اور امن و امان ہوگا، کہ دینے والے بہت ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اہمیت پر بھی بات کی کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر، یعنی پوری کھجور بھی نہیں. شق کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا، یعنی آدھا ٹکڑا یا آدھا حصہ دے کر. اور اگر کسی کے پاس کھجور بھی دینے کو نہیں ہے، یعنی اتنا فقیر اور اتنا غریب ہے، تو بھی صدقہ کرے، اور وہ اچھی بات کے ذریعے. فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس طرح سچی ہوئی کہ عدی بن حاتم اس فوج میں تھے کہ جس نے کسریٰ بن ہرمز کے علاقے کو فتح کیا اور اس کے خزانوں کو حاصل کیا، اور انہیں پورا یقین تھا کہ آئندہ بھی یہ سب کچھ سچ ہوگا جو باقی رہ گیا، جو ان کی زندگی میں نہیں ہو سکا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابو عاصم اخبرنا سعدان بن بشر حدثنا ابو مجاہد حدثنا محل بن خلیفۃ سمعت عدیا كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دوسری روایت سے بھی یہی حدیث جو اوپر بیان ہوئی ہے وہ ذکر ہوئی ہے. حدثني سعید بن شرحبیل حدثنا لیث عن یزید عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال. سعید بن شرحبیل امام بخاری کے استاد حدیث روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی جو ہیں وہ عقبہ بن عامر ہیں. جہاں تک سعید بن شرحبیل کا تعلق ہے تو یہ بھی کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، کندی ہیں، اور ان کی وفات 212 ہجری میں ہوتی ہے. صدوق ہیں، اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں درج کیا اپنی کتاب الثقات میں. ان سے کوفیوں نے آگے روایت کیا ہے. عقبہ بن عامر مشہور صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بکریاں چراتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور دین سیکھنا شروع کر دیا، اور مصر کے فتح کرنے والوں میں سے تھے. خرج یوما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فصلی علی اہل احد صلاتہ، تو انہوں نے احد والوں پر نماز پڑھی یا دعا کی. صلاتہ علی المیت، وہ نماز جیسے میت پر پڑھتے ہیں، یعنی وہاں پر گئے. احد کا قبرستان جو ہے وہ پہاڑ کے قریب ہے نا، جہاں جنگ احد ہوئی تھی، جہاں سارے شہداء دفن ہیں. اب بھی جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اس علاقے کی زیارت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر، کیونکہ مدینہ سے ہٹ کر ہے جگہ، مدینہ سے نکل کر وہاں تشریف لے گئے اور احد کے شہیدوں پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں. یہ مراد ہے کہ دعا کی. پھر فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت ثم انصرف الی المنبر، نماز کے بعد یا دعا کے بعد آپ ممبر کی طرف تشریف لائے. فقال، پھر فرمایا، انی فرطکم، میں تمہارا میر کارواں ہوں گا، یعنی قیامت کے دن تم سے آگے جانے والا ہوں گا. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں گا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، انی، بے شک میں، واللہ، اللہ کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي،
الآن میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ سکتا ہوں، یعنی آپ کو وہ منظر دکھایا گیا. وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ، اور یقیناً مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا، اور بے شک میں اللہ کی قسم اپنے بعد اس سے ڈرتا نہیں کہ تم شرک کرو گے. وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، ایک دوسرے کے مقابلے کرو گے، ایک دوسرے سے رشک اور حسد کرنے لگو گے. دنیا میں یعنی آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت نہیں کرو گے جس طرح آج کے لوگ کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوگی. ہر ایک کو اپنے حق کی اور اپنے فائدوں کی ہرس ہو جائے گی. اور یہ بات بھی آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ شرک تھا، اور صحابہ کی بھی آپس میں بہت محبت تھی. اس کے بارے میں قرآن کی آیات بھی آتی ہیں. کس سورت کی؟ سورۃ الفتح. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں بہت مہربان ہے. لیکن بعد میں کیفیت بدل گئی. مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے تو بہت عروج حاصل ہوا، ان کو کیسر و کسرا کے خزانے حاصل ہوئے، لیکن جب مال آتا ہے تو پھر بہت سی خرابیاں بھی آتی. مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خون کے رشتے بھی ایک دوسرے سے بیگانے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں اور جائیدادیں اور دنیا کی محبت کی بنا پر آپس کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو فتنہ قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث سے بھی ہم پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بعد بھی امن قائم رہے گا، اور جس میں راستے پر امن ہو جائیں گے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے، یعنی بہت یہاں پر نہریں اور دریا بن جائیں گے. اور جب تک ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے اور اسے سفر میں راستے کے بھٹکنے کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رستہ بھول جائے، بھٹک جائے، لیکن کسی چور ڈاکو کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. پھر اسی طرح آپ نے مال کی کثرت کی بھی پیشن گوئی فرمائی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم مال و دولت میں اتنا زیادہ نہ ہو جاؤ، یعنی اتنی زیادہ تمہارے پاس مال و دولت کی کثرت نہ ہو جائے اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں کہ اس وقت صاحب مال کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے گا. یعنی ہر ایک کے پاس ہوگا بھی بہت کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن لینے والا نہیں ہوگا کوئی، تو انہیں اپنے فریضے کی ادائیگی کی فکر پڑ جائے گی. اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو وہ جواب دے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے نہیں چاہیے. اور شاید اس کے بعد دوبارہ ایسا کوئی دور نہیں آیا کہ جس میں کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ مجھے اور نہیں چاہیے، میرے پاس بہت کچھ ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں کی جو پیشن گوئیاں کی تھی اس میں بڑی بڑی عمارتوں پر فخر. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر نہ کریں. یعنی مثلاً 50 سٹوری بنائے گا تو دوسرا 100 تو تیسرا اس سے بھی آگے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں ہی کے علاقوں میں مختلف ٹاورز بنانے پر ایک دوسرے سے مقابلے ہو رہے ہیں. یعنی پہلے تو ریزیڈینشل یا آفیشیل بلڈنگز تھی، لیکن اب جو ویسے بلندی کے نشان ہیں ان کے اوپر کام ہو رہے ہیں. جب ایک کوئی بنا چکتا ہے تو دوسرا اس سے اگلا منصوبہ پیش کر دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب پیئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، یعنی باتوں میں کیئرفل نہیں ہوں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. کھانے پینے اور سواریوں اور کپڑوں کے برانڈز میں اتنی ورائٹی نہیں تھی. فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی اتنا کچھ انہیں ملے گا دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ بدترین ہوں گے. پھر اسی طرح لوگ سہولتوں کی خاطر مدینہ چھوڑ جائیں گے. یعنی دنیا میں ادھر ادھر اور جگہوں پر بہت ترقی ہو جائے گی تو
لوگوں کو دعوت دیں گے کہ اب مدینہ چھوڑو اور دوسرے علاقوں کی طرف آؤ. پھر اسی طرح دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا اور اس پر قتل و غارت ہوگی. اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی بے شمار پیشن گوئیاں ہیں آپ کی، معجزات اور پیشن گوئیاں وغیرہ. حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من الآطام فقال هل ترون ما ارى انی ارى الفتن تقع خلال بیوتکم مواقع القطر. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چڑھے بلند ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی اطمن، ایک بلند مقام پر یا ایک اونچے محل پر، من الآطام، مدینہ کے اونچے محلات میں سے. فقال، پھر فرمایا، هل ترون ما ارى، کیا تم دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى الفتن، بے شک میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. تقع خلال بیوتکم، جو تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں. مواقع القطری، جیسے بارش کے قطرے ہوں، جیسے بارش کے قطرے گھروں پر، مکانوں پر، جگہوں پر گرتے ہیں، اندر اندر بیچ میں رخنوں میں گھس جاتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی مختلف جگہوں پر گر رہے ہیں کہ کس طرح لوگ پھر فتنوں کا شکار ہوں گے. حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عروة بن الزبیر ان زینب ابنۃ ابی سلمۃ حدثته. امام بخاری کے استاد ابو الیمان الحکم بن نافع البہرانی الحمصی ہیں اور حدیث روایت کر رہی ہیں زینب بنت ابی سلمہ، ام سلمہ کی بیٹی. انہوں نے عروہ بن زبیر کو حدیث سنائی. حدثته، کیا حدیث تھی؟ ان ام حبیبۃ بنت ابی سفیان، کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حدثتھا، انہوں نے ان کو بیان کیا تھا، ان زینب بنت جحش، اور انہوں نے زینب بنت جحش سے. زینب بنت جحش جو ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ بات سنی، لیکن اس ساری چین میں 3 خواتین ہیں. ام حبیبہ زینب سے لیتی ہیں، اور پھر ام حبیبہ سے زینب بنت ابی سلمہ لیتی ہیں، اور پھر ان سے عروہ بن زبیر. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گھبرائے ہوئے داخل ہوئے. یہ آپ کی بیوی تھی نا، یعنی آپ کسی اور عورت کے گھر میں نہیں چلے گئے کہ وہاں گھبرائے ہوئے داخل ہوئے، اس لیے وضاحت ضروری ہے. زینب بنت ابی جحش وہ ہیں جن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. کیسے ہوئی تھی؟ آسمان سے نکاح ہوا تھا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا یقول لا الہ الا اللہ، گھبرائے ہوئے اندر آئے اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ کہ گھبراہٹ کے وقت انسان لا الہ الا اللہ پڑھے. ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. فتح اليوم، فتح کر لیا گیا آج، من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا، یاجوج ماجوج کی دیوار سے اس کی مانند. وحلق، اور آپ نے حلقہ بنایا، باصبعہ وبالتی تلیہا، اپنی انگلی اور جو اس سے مل رہی تھی، یعنی یوں انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ اتنا سوراخ ہو چکا ہے. فقالت زینب، تو زینب نے کہا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ یعنی فتنہ آئے گا، فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، تو ہمارے نیک لوگ بھی مارے جائیں گے؟ قال نعم، فرمایا ہاں. اذا کثر الخبث، جب خباثت یا برائی بہت عام ہو جائے گی، کثرت سے ہوگی. وعن الزہری، اور زہری سے روایت ہے، حدثتنی ہند بنت الحارث،
زہری کہتے ہیں مجھے ہند بنت الحارث نے روایت کیا ان ام سلمہ کہ ام سلمہ قالت کہتی ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے بیدار ہوئے فقال سبحان اللہ پھر کہنے لگے سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن کیا کیا خزانے اتارے گئے ہیں وماذا انزل من الفتن اور کیا کیا فتنے فساد اتارے گئے. یعنی یہ ایک اور موقع ہے جب کہ آپ حضرت ام سلمہ کے پاس ہیں اور اس وقت آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح آسمان سے خیر بھی اتر رہی ہے اور شر بھی. من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. تو یہ بھی آپ کی پیشن گوئیاں تھی کہ خیر بھی آئے گی اور فتنے بھی اتریں گے. السلام علیکم ورحمۃ